صحابہ 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 ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دور دراز سے تشریف لانے والے میرے ہم مشن ہم کاز دوستوں ساتھیوں اور نوجوانوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام معززین علاقہ، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے علاقے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون اس عظیم الشان کانفرنس کی توسط سے آپ حضرات سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میری دعا ہے کہ وہ ذات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلے آج کے اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر میں حلقہ قاری امین شہید کے ذمہ دار قاری رمضان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اس کامیاب پروگرام کے انعقاد پر خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی، ان دوستوں کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آج کی اس پروگرام کی توسط سے جرنیل سپاہی صاحبہ، ایشیا کے سب سے عظیم سیاستدان اور مدبر، جبل استقامت، شہید ناموس صحابہ حضرت علامہ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جماعتی خدمات اور آپ کی شہادت کو اس پروگرام کی توسط سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ حضرت کی جو خدمات عظمت صحابہ اور دفاع صحابہ کے لیے ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اور 6 اکتوبر علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یوم شہادت ہے. آج کا یہ کانفرنس شہید ناموس صحابہ حضرت علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. آج کے اس پروگرام کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مجھ سے قبل نوجوان خطیب، نوجوان عالم دین حضرت مولانا عادل عمر صاحب آپ حضرات سے اس موضوع پر خطاب فرما چکے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد سٹیج پر نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن غازی اسلام حضرت علامہ مولانا غازی اورنگزیب فاروقی صاحب بھی
تشریف لائیں گے اور آپ حضرات سے خصوصی اور مفصل خطاب فرمائیں گے۔ میں چند معروضات عنوان کی مناسبت سے آپ حضرات کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات بات کو غور سے سنیں گے اور ساتھ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ دو گے؟ یہ جس انداز میں آپ کی انشاءاللہ ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ ساتھ دینے کے موڈ میں بالکل نہیں ہیں۔ وہ آخر تک بات توجہ سے سنیں گے۔ میرے سامنے اس وقت دو عنوانات ہیں۔ ایک عنوان تو ربیع الاول کی آمد ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ اور ایک عنوان، چونکہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی تک ربیع الاول شروع نہیں ہوا، سفر کے مہینے میں جو تاریخ اسلام میں واقعات پیش آئے ہیں، ان میں ایک بڑا واقعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت بھی ہے۔ تو چونکہ یہ بھی سیرت کا ایک حصہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور آپ کے رفیق سفر، آپ کے ہمسفر، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، امام الصحابہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ عنوان بھی میرے سامنے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس ہجرت والے عنوان پر آپ حضرات سے چند معروضات گوش گزار کروں، اور میں دیکھ رہا ہوں مجمع میں احباب آپس میں کی بات کو سمجھے، ان کی بات کو لے اور اپنی زندگی میں لائیں۔ جب حضور علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے بیان ہوگی تو سیرت میں کیا بیان ہوگا؟ یہی بیان ہوگا نا کہ حضور علیہ السلام جناب کھانا اس طرح نوش فرماتے تھے، حضور علیہ السلام جناب چلتے یوں تھے، حضور علیہ السلام کی سنتیں یہ تھیں۔ تو سیرت کو سننے اور پڑھنے اور سمجھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کو ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ یہی مقصد ہے بھائی، بولو، یہی مقصد ہے نا۔ تو اس لیے جب آپ آپس میں بات چیت کرو گے تو آپ سے جو باتیں سننے سے رہ جائے گی، آپ اسے اپنی زندگی میں لا نہیں سکو گے۔ اس لیے ذرا توجہ اس طرف رکھیے، اور یہ بیچ میں چہل پہلے اسے ختم کرے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علماء سے سنتے ہیں، خطباء سے سنتے ہیں کہ مکی دور جو آپ نے گزارا مکہ مکرمہ میں، وہ انتہائی مشکل ترین دور گزارا ہے، اس لیے کہ جب آپ نے فاران کی چوٹی پر جناب فاران کی چوٹی پر اپنے قوم کو جمع کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دی، تو پوری قوم آپ کی دشمن بن گئی، ساری قوم آپ کی جان کے دشمن بن گئی۔ وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ آپ کے جانی دشمن بن گئے، وہ آپ کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اور آپ کے صحابہ نے جناب بہت سختی کے دن گزارے، بہت تکلیف کے دن گزارے، اور بہت جناب مصیبتوں کو سہتے ہوئے، ظلمتوں کو سہتے ہوئے، ظلم اور تشدد اور تکلیفوں کو سہتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دور گزارا ہے۔ اور جن صحابہ پر تکلیفیں بہت زیادہ ہوئی، حضور علیہ السلام نے ان صحابہ کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائے۔ تو صحابہ نے، بعض نے حبشہ کی طرف، بعض نے کسی اور علاقے کی طرف ہجرت کر دی، اور حضور علیہ السلام ابھی مکہ مکرمہ میں ہے، اس لیے کہ حضور اپنی مرضی سے مکہ سے نکل نہیں سکتے۔ حضور وہی کام کرتے ہیں، نبی وہی کام کرتے ہیں، جو کام کہو، جس کام کا حکم اللہ دے، نبی بولتے بھی وہی ہے جو اللہ کا حکم ہو، نبی کرتے بھی وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ نبی اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں ہے، نبی اپنے مرضی سے چلتا بھی نہیں ہے، نبی اپنے مرضی سے کوئی کام کرتا بھی نہیں ہے، نبی وہی کام کرتا ہے، وہی بولتا ہے، وہی کام کرتا ہے جس کا اللہ کی طرف سے حکم ہو۔ حضور علیہ السلام نے انتظار فرمایا جب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا کہ پاک پیغمبر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیجئے۔ اللہ اس ہجرت میں میرا رفیق سفر کون ہوگا، میرا ہم سفر کون ہوگا، اس سفر میں میرا ساتھ دینے والا کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ابو بکر صدیق آپ کا اس سفر میں رفیق سفر ہوگا۔ پاک پیغمبر انتہائی خوش ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لائے ہیں۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، چند جو موضوعات اور چند گزارشات جو مین ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، رات کا وقت ہے، دروازہ کٹکھٹایا ہے، حضرت ابو
انتظار میں ہے، گویا کہ آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ ہجرت کا حکم آئے گا، آپ اپنے صحن میں ٹہل رہے ہیں، فوراً دروازہ کھولا، پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر کوئی ہے تو نہیں، راز کی بات کہنی ہے، مومنوں ذرا توجہ کرنا، مسلمانوں ذرا توجہ سے سننا، حضور نے فرمایا کوئی ہے تو نہیں، راز کی بات کرنی ہے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا اللہ کے رسول یا میں ہوں، میرا گھر ہے، میرے بچے ہیں۔ ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے بچے ہیں، جس طرح میں آپ کے رازدان ہوں انشاءاللہ العزیز میرے بچے بھی اسی طرح راز کو راز رکھیں گے۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کی بچوں کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق کو راز کی بات بتائی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں سنیو، ذرا غور سے سننا کہ جناب پاک پیغمبر کو جتنا اعتماد حضرت ابو بکر صدیق پر تھا، اتنا ہی بھروسہ اور اعتماد حضرت ابو بکر صدیق کے گھرانے پر تھا۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرما دیا ابو بکر ہجرت کا حکم آ گیا ہے، ہم نے سفر پر نکلنا ہے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا اللہ کے رسول اس سفر میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں، میری دلی خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں ہوں، آپ کا رفیق سفر بنوں، آپ کا ہم سفر بنوں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر یہ تو اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ آپ کے ساتھ اس سفر میں حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بہت بڑا احسان ہے امت پر، اور آپ کے خاندان کے بہت بڑے احسانات ہیں امت پر۔ رب کعبہ کی قسم حضرت ابو بکر صدیق اور آپ کے گھرانے کے اس امت پر اتنے احسانات ہیں کہ قیامت تک سارے دنیا کے مسلمان مل کر دن رات رب کی عبادت میں مصروف رہے، پھر بھی ابو بکر صدیق کے صرف ہجرت کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتی ہے۔ اتنے سارے احسانات اس کٹھن سفر میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور نے زندگی میں 2 سفر کیے، ایک ہجرت کا سفر ہے، ایک معراج کا سفر ہے۔ ہجرت کے سفر میں ابو بکر صدیق ساتھ ہے، معراج کے سفر میں جبریل امین ساتھ ہے۔ ہجرت کے سفر میں جو رفیق سفر ہے وہ تمام امت کا امام ہے، اور جناب معراج کے سفر میں جو رفیق سفر ہے وہ تمام فرشتوں کا امام اور سردار ہے۔ جناب معراج کے سفر میں جب سواری کی ضرورت پڑی ہے جبریل امین نے براق پیش کیا ہے۔ ہجرت کے سفر میں جب سواری کی ضرورت پڑی ہے ابو بکر صدیق نے اپنے کندھے پیش کیے ہیں۔ معراج کی سفر میں ایک موڑ ایسا آتا ہے وہاں پر جبریل امین رک جاتے ہیں، رک کر کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، میں آگے ایک قدم بھی جاؤں گی میرے پر چل جائیں گے۔ یہاں پر میرا اور آپ کا جناب یہ ہم سفری ختم ہو جاتی ہے، میں آپ کے ساتھ مزید نہیں دے سکتا۔ اور حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے مسلمانوں اگر معراج کے سفر میں بھی ابو بکر ساتھ ہوتے، ابو بکر اپنے آپ کو جلا دیتے پر حضور کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ آیا جبریل امین نے عرض کر دیا اللہ کے رسول میں آگے بولو آگے نہیں جا سکتا، یہاں تک ہے میری حدود۔ ہجرت کے سفر میں جو ساتھ ہے اس نے ساتھ نہیں چھوڑا، پرکٹن راستہ آیا ساتھ رہا، دشمن نے پیچھا کیا ساتھ رہا، زخموں سے قدموں سے لہو بہنے لگے ساتھ رہا، اور جناب پہاڑ تک پہنچنے کے بعد جب سواری کی ضرورت محسوس کی کہ پاک پیغمبر کے قدم مبارک زخمی ہو چکے ہیں، پاک پیغمبر مکہ مکرمہ سے اتنے دور ان سنگلاخ وادیوں میں چلتے چلتے قدم مبارک زخمی اور لہو لہان ہو چکے ہیں، اور پہاڑ پر غار بہت اونچا ہے، علماء نے لکھا ہے سطح زمین سے 6000 فٹ کی بلندی پر غار سور ہے، اور وہاں تک پہنچنا ہے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا اللہ کے رسول سوار ہو جائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہوگا ابو بکر میں کس پر سوار ہو جاؤں، سواری تو ہے ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا ہوگا اللہ کے رسول آج ابو بکر آپ کے لیے سواری بن جاتا ہے، ابو بکر کے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ ابو بکر تیرے کتنی بڑی قسمت ہے، ابو بکر تیری کتنی بڑی عظمت اور شان ہے، تیرے کندھوں پر وجود نبوت آیا ہے۔ آج صحابہ کا دشمن چلاتا ہے
بکر خلافت لے گیا ہے، ابو بکر خلافت لے گیا ہے۔ سفر ہجرت میں دے ابو بکر صرف خلافت نہیں وجود نبوت بھی لے گیا ہے۔ وجود نبوت بھی، بولو وجود نبوت بھی ابو بکر لے گیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، نبیوں کے بعد پوری کائنات میں کسی انسان کے کندھے ابو بکر کے کندھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کندھوں پر وجود نبوت آیا ہے۔ اگلی بات کہنے جا رہا ہوں، جب حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر سوار ہوئے، آپ کا ایک قدم مبارک ابو بکر کے یہاں ہے، دوسرا قدم مبارک یہاں ہے، گویا کہ حضور کے قدم مبارک ابو بکر کے سینے پر ہے۔ کہاں پر ہے؟ بولو کہاں پر ہے؟ ابو بکر صدیق کے سینے پر پاک پیغمبر کے قدم مبارک ہے۔ لوگو قدم پیغمبر کے ہو، سینہ ابو بکر کا ہو، لوگو وجود نبوت کا ہو، کندھے ابو بکر صدیق کے ہو۔ جب پیغمبر براق پر سوار ہو، وہ براق سب سے آگے، پیغمبر حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی پر سوار ہو، وہ اونٹنی سب سے آگے ہو۔ جو پیغمبر ابو بکر صدیق کے کندھوں پر ہو، وہ ابو بکر بھی امت میں سب سے آگے ہے۔ حضور کے قدم مبارک، توجہ ہے، توجہ ہے، قدم مبارک حضرت ابو بکر صدیق کے سینے پر ہے۔ کہاں پر ہے؟ سینے پر۔ اور جس دھرتی پر پاک پیغمبر کے قدم پڑ جائے، جس دھرتی پر، جس مقام پر پاک پیغمبر کے قدم پڑ جائے، اس دھرتی کو مدینہ سے منورہ بنا دیا۔ جس دھرتی پر پاک پیغمبر کے قدم مکہ مکرمہ میں پڑ جائے تو مکہ سے مکرمہ بنا دیا، مدینہ میں پڑ جائے تو مدینہ سے منورہ بنا دیا۔ پاک پیغمبر کے قدم جہاں پر پڑ جائے وہاں پر روشنی پھیل جاتی ہے۔ پاک پیغمبر کے قدم جہاں پر پڑ جائے وہاں سے علم و عمل کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ پاک پیغمبر کے قدم جہاں پر پڑ جائے وہاں سے صداقت اور عدالت اور شجاعت اور جناب حیا اور سخاوت امڑ آتے ہیں۔ پاک پیغمبر کے قدم جہاں پر پڑ جائے اللہ رب العزت وہاں کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ لوگوں آج سفر کے، ہجرت کے سفر میں پاک پیغمبر کے قدم حضرت ابو بکر صدیق کے سینے پر آئے ہیں، اس لیے تو اللہ نے ابو بکر کو مقام اتنا اعلیٰ دیا کہ نبیوں کے بعد پوری امت کا امام بنا دیا۔ اتنا اعلیٰ مقام حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ نے پاک پیغمبر کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور پھر چل پڑے، غار سور تک پہنچے۔ وہاں پر حضور سے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس غار میں پہلے آپ نہیں جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غار ویران ہے، اس غار میں جا کر میں صفائی کروں گا، کہیں کوئی موذی چیز نہ ہو جو آپ کو جناب نقصان پہنچا سکے، اس لیے پہلے میں جاؤں گا، غار کی صفائی کروں گا، صفائی کر کے پھر آپ کو آنے کی دعوت دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر گئے ہیں، دیکھا وہاں پر بہت سارے پل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے چادر کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ان پلوں کو بند کرنے لگے۔ عجیب بات ہے، اس چادر کا تو تذکرہ ہوتا ہے جس چادر کو پاک پیغمبر نے لے کر حضرت علی المرتضی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرات حسنین پر ڈالا ہے، اس چادر کا تذکرہ تو ہوتا ہے۔ یقیناً میں مانتا ہوں وہ چادر بھی بڑا اعلیٰ ہے، وہ چادر بھی بڑا قیمتی ہے، لیکن اس چادر کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا جس چادر کو ابو بکر صدیق نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان پلوں کو، سوراخوں کو بند کیا ہے۔ ایک یا دو سوراخ باقی بچے ہیں، ابو بکر صدیق نے ان سوراخوں میں اپنے ایڑی رکھی ہے۔ یہاں پر موجود مقام پر اس غار میں اب جناب حالت یہ ہے کہ پاک پیغمبر جناب حضرت ابو بکر صدیق کے گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ گویا کہ محسوس یہ ہو رہا ہے یہاں پر بھی ابو بکر بلا فصل ہے، اس لیے کہ حضور کا سر مبارک ہے، ابو بکر صدیق کا گود ہے۔ تم چیختے ہو کہ ابو بکر خلیفہ بلا فصل کیسے بنا؟ میں کہنا چاہتا ہوں جس طرح حضرت ابو بکر صدیق پیغمبر کے مسلح پر حضور کے بعد بلا فصل ہے، غار میں دیکھ وہاں بھی ابو بکر صدیق بلا فصل ہے۔ کل قیامت کے دن حضور نے فرمایا جب محشر کا
کا میدان لگے گا، جب قبریں کھولے جائیں گی، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، میرے بعد ابو بکر اٹھیں گے، اس کے بعد عمر اٹھیں گے۔ ذرا محشر کے میدان میں دیکھنا، وہاں بھی ابو بکر بلا فصل ہے۔ حضور نے فرمایا حوض کوثر پر میں کھڑا ہوں گا، اور میرے امتی جو میرے نقش قدم پر چلے ہوں گے وہ میرے پاس آئیں گے، میں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے۔ حوض کوثر پر دیکھنا، وہاں بھی ابو بکر بلا فصل ہوں گے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا جب جنت کے دروازے کھلیں گے، سارے نیک اعمال کرنے والے جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، میرے بعد ابو بکر داخل ہوں گے۔ ذرا جنت کے دروازے پر دیکھ، وہاں بھی ابو بکر بلا فصل ہے۔ پیغمبر نے ایک روایت میں فرمایا ابو بکر میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ جس مقام پر جنت میں تو مجھے رکھنا چاہتا ہے، مقام محمود پر، وہاں پر میرے ساتھ ابو بکر کو بھی رکھ دیجئے۔ حضور مسکرائے، فرمایا ابو بکر تجھے خوشخبری سنا رہا ہوں، اللہ نے میرے اس دعا کو بھی قبول کر لی ہے۔ مقام محمود پر بھی ابو بکر بلا فصل ہوں گے۔ تو خلافت کے لیے روتا ہے، جس موڑ پر دیکھ حضور کے ساتھ ابو بکر ہی بلا فصل ہے۔ حضور کے ساتھ بلا فصل کون؟ بولو بلا فصل کون؟ خلیفہ بلا فصل کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مقام اللہ نے کتنا اونچا دیا۔ جب سانپ نے ڈسا، آپ نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ کہیں میں اگر ہلوں پاک پیغمبر کی نیند اور آرام میں خلل نہ آئے۔ آپ نے اس درد اور دکھ کو برداشت کیا، لیکن جتنی برداشت کرتے کرتے انسان کی فطرت ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق تیری آنکھوں سے بہنے والے اس آنسوں کی قطروں پر قربان جاؤں، جو قطرہ گرا تو پاک پیغمبر کے والضحیٰ والے چہرے پر گرا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہے، آ کر حضور کے چہرے پر وہ قطرہ گرا، حضور بیدار ہوئے، فرمایا ما لک یا ابا بکر، ابو بکر تجھے کیا ہوا؟ سارا قصہ سنایا۔ حضور نے فرمایا لاؤ کس جگہ پر ڈسا ہے؟ جس قدم پر حضور نے اپنا لعاب لگایا ہو اس قدم پر قربان ہو جاؤں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایڑی پر اللہ کے رسول نے اپنا لعاب مبارک لگایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح کسی کو سانپ ڈس لے، اس کے جسم میں زہر آئے، تو جو زہر کی انجیکشن لگاتے ہیں، اس انجیکشن میں جو دوا ہوتی ہے وہ جب انسان کے جسم میں اس مقام پر لگاتے ہیں جہاں پر سانپ نے ڈسا ہو، تو وہ دوائی اس زہر کا پیچھا کرتے کرتے انسان کے سارے رگوں میں دوڑتا ہے اور اس زہر کو خارج کر دیتا ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ پاک پیغمبر نے اپنا لعاب مبارک ابو بکر صدیق کے قدموں پر لگایا ہے، لیکن اس زہر کا پیچھا کرتے کرتے پاک پیغمبر کا لعاب مبارک ابو بکر صدیق کے سارے جسم کے رگوں میں دوڑا ہے، اور جس ابو بکر صدیق کی رگوں میں خون کی جگہ پاک پیغمبر کا لعاب لگا ہو، پھر اس ابو بکر پر میں کیوں قربان نہ ہو جاؤں؟ پھر اس ابو بکر پر میرا خاندان کیوں قربان نہ ہو؟ اور جس ابو بکر کے قدم پر پاک پیغمبر نے لعاب لگایا ہو، جس ابو بکر نے ہجرت کے سفر میں حضور پر اپنا مال خرچ کیا ہو، جس ابو بکر نے ہجرت کے سفر میں حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار تک پہنچایا ہو، اور پھر اللہ نے مقام یہ دیا ہو کہ حضور کے چہرے مبارک کو ابو بکر صدیق تنے تنہا دیکھتے رہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مجلس میں مسجد نبوی میں، صحابہ بھی موجود تھے، فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، 3 چیزوں کے نام لیے۔ حضور کی اتباع میں ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کہ اللہ کے رسول مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا النظر الی وجہک، مجھے سب سے زیادہ یہ چیز پسند ہے کہ میری نظر ہمیشہ آپ کے چہرے پر رہے، میری نظر ہمیشہ آپ کے چہرے پر، دنیا و ما فیہا سے مجھے یہ زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر ایک دن دوپہر کے وقت شدید گرمی میں حضرت ابو بکر صدیق گھر میں جب بھوک نے ستایا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، باہر آئے، مسجد نبوی کے صحن میں آئے، دیکھا پاک پیغمبر والضحیٰ والا چہرہ لے کر چہل قدمی کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا اور واپس مڑنے لگے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اس گرمی میں
گھر سے نکلنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ ابو بکر صدیق نے عرض کیا اللہ کے رسول بھوک نے ستایا تو میں باہر آیا. حضور نے فرمایا ابو بکر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے میری بھی یہی حالت ہے, مجھے بھی بھوک نے ستایا تو میں باہر آیا ہوں. حضور نے فرمایا ابو بکر واپس کیوں مٹ گئی؟ جب اتنی بڑی خواہش ہے تو اللہ نے بھی کہا ہوگا ابو بکر ذرا صبر کر. مسجد نبوی میں تو حضور کے چہرے کا دیدار کرتا ہے نا, تو یہاں تو عمر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, یہاں تو عثمان بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, یہاں تو علی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, یہاں تو سارے صحابہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مکہ کی گلیوں میں تو حضور کا چہرہ دیکھتا ہے, یہاں تو اور بھی لوگ دیکھنے والے بہت ہیں. ابو بکر صبر کر, میں تجھے ایسا قیمتی موقع دوں گا جہاں تو حضور کی چہرے کا دیدار تنے تنہا کرتا رہے گا. اس لیے تو حضور علیہ السلام سے ایک موقع پر یہ بھی بڑی خوش نصیبی ابو بکر صدیق کے گھرانے کی, یا تو وہ موقع ہے کہ حضور ابو بکر کے سر میں گود رکھ کر آرام فرما رہے ہیں, یا تو وہ موقع ہے ابو بکر کی صاحبزادی حضرت عائشہ کے گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. کتنا خوش نصیب گھرانہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی اللہ کے رسول یہ جو آسمان پر تارے جگمگا رہے ہیں اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ حضور نے فرمایا ہاں عائشہ, عمر کی نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ ہے, عمر کی نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ. حضرت عائشہ سن کر خاموش ہو گئی. حضور مسکرائے, عائشہ کی طبیعت اور منشا کو سمجھ گئے. فرمایا عائشہ یہ سننا چاہتی تھی نا کہ ابو بکر صدیق کی نیکیاں اس سے زیادہ ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا جی اللہ کے رسول. فرمایا عائشہ ابو بکر کی ایک رات کی نیکی ان تمام ستاروں پر بھاری اور وزنی ہے. اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لے, اس رات جو غار میں گزاری اس رات کی نیکی مجھے دے دے تو میرے لیے یہ سودا بڑا سستا ہوگا, مہنگا نہیں ہوگا. میرے بھائیو, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سینے میں ابو بکر کی محبت ہے, صحابہ کی محبت ہے, ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں. علماء نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے کہ غار میں پہلے ابو بکر صدیق کیوں داخل ہوئے؟ اس لیے فرمایا کہ ابو بکر پہلے داخل ہوئے, اس غار کو صاف کیا. جب وہ حضور کے شایان شان ہوا تو پھر حضور تشریف لائے. فرمایا یہ دل بھی بمنزلہ غار کے ہے, اس دل میں ابو بکر کی محبت لاؤ تب یہ دل صاف ہوگا, اس دل میں عمر کی محبت لاؤ تب یہ دل صاف ہوگا, اس دل میں صحابہ کی محبت لاؤ تب یہ دل صاف ہوگا. کینے سے صاف ہوگا, بغض سے صاف ہوگا, حسد سے صاف ہوگا, گندگی سے صاف ہوگا. جب یہ دل صحابہ کی محبت سے صاف اور شفاف ہو جائے پھر اس دل میں حضور کی محبت آ سکتی ہے, ورنہ نہیں آ سکتی. کوئی لاکھ کہے کہ میں حضور کی ختم نبوت کو مانتا ہوں پر حضور کے صحابہ کو نہیں مانتا, اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں آ سکتی ہے. اس کا دل گندا ہے, اس کا دل کالا ہے, اور گندے اور کالے کالے دل میں حضور کی محبت, بولو حضور کی محبت نہیں آ سکتی. جو چاہتا ہے کہ میں صحیح مسلمان بنوں, صحیح مومن بنوں, اس کے دل میں صحابہ کی محبت ہونی چاہیے. بولو صحابہ کی محبت اس دل میں, صحابہ کی محبت اس دل میں ہونی چاہیے. جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے اس دل میں حضور کی محبت بھی نہیں ہے, اور جس دل میں صحابہ کی محبت ہے اس دل میں حضور کی بھی محبت ہے. اور انشاءاللہ العزیز کل قیامت کا دن ہوگا, حوض کوثر پر پاک پیغمبر ہوں گے, ابو بکر و عمر اور سارے صحابہ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی صحابہ کی نقش قدم پر گزاری ہوگی, صحابہ کی محبت میں گزاری ہوگی. کل قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں کوثر کے جام پیے گا انشاءاللہ العزیز. اور جنہوں نے دل میں صحابہ کا بغض رکھا ہوگا ان کو حضور کی ہاتھوں, حضور کے ہاتھوں کوثر کے جام نصیب ہو, بولو نصیب نہیں ہوں گے. اس لیے صحابہ دین کی بنیاد ہے, صحابہ دین کی اساس ہے, صحابہ کلمے کی بنیاد ہے, صحابہ اسلام کی بنیاد ہے, صحابہ قرآن کی بنیاد ہے, صحابہ نماز کی بنیاد ہے, صحابہ ایمان کی بنیاد ہے, صحابہ روزے کی بنیاد ہے, صحابہ سارے کے سارے دین اسلام کی بنیاد ہے. آج
دشمن اسلام، دشمن صحابہ اور دشمن پاکستان اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنا چاہتا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ جنگوی شہید کے جیالے، یہ روحانی فرزند، یہ صحابہ کی عزت و عظمت کے در پر پہرے دار بن چکے ہیں انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے پہرے دار بن چکے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ قائد ملت اسلامیہ، نواب زمانہ حضرت علامہ مولانا محمد احمد بدھانوی اور نوجوان دلوں کی دھڑکن مرکزی صدر السنت والجماعت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب کی قیادت میں ہم صحابہ کے در پر پہرے دیتے رہیں گے انشاءاللہ، دیتے رہو گے پہرا انشاءاللہ۔ جب آپ سب کا یہ عزم ہے تو پھر جوبلی کے در و دیوار پر میرا یہ پیغام لکھ دینا، اٹھو خستہ مسلمہ ہوش میں آ، وغیرت مسلم جوش میں آ، کندھے سے ملا کر کندھا کر یوں سب سیدھی، اب دوش میں آ میدان میں آ، شمشیر اٹھا، کفر کے ایوانوں پر عظمت صحابہ کی ایسی ضرب لگا کہ نسل ان کی یاد رکھ کے کوئی ابن جنگوی آیا تھا۔